اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو کملی والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو خاتم النبیین ہیں، جو خاتم المرسلین ہیں، جن کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ رسول ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اہل بیت پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مکافات عمل۔ اللہ والو، آج کی ویڈیو بہت ہی خاص اور مجرب عمل کے ساتھ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ آج بہت ہی آسان اور چھوٹا سا عمل ہے۔ یہ ایسا وظیفہ ہے، اگر ہم اپنے گھر میں اس کو کر لیتے ہیں تو اللہ رب العزت کا ایسا خاص کرم ہوگا، کبھی بھی آپ کا کچن خالی نہیں ہوگا، نہ ہی آپ کا فریج کبھی خالی ہوگا۔ اس وظیفے کے بارے میں آپ نے بہت سارے لوگوں سے سنا ہوگا، کیونکہ یہ وظیفہ بہت مشہور ہے، لاکھوں لوگوں نے آزمایا ہے اور فائدہ اٹھایا ہے۔ یہ ایک لفظ اللہ صمد کا وظیفہ ہے، اور صرف ایک ہی بار آپ نے اس کو کرنا ہے۔ اس وظیفے کی کرامات، برکات اور رحمتیں یقین کریں کہ مہینوں آپ کے گھر پر برستی رہیں گی، اور آپ خود حیران ہو جائیں گے کہ ایسی کون سی وجہ ہے کہ ہمارے گھر سے اناج ختم نہیں ہوتا۔ اللہ والو، چھوٹا سا وظیفہ ہے، اللہ صمد۔ اللہ والو، انتہائی آسان سا عمل ہے۔ عمل کے مکمل اور تفصیلی طریقے کی طرف آنے سے پہلے آپ لوگوں سے چھوٹی سی التماس ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا، تمام باتیں دھیان اور غور سے توجہ کے ساتھ سن لیجئے گا، کیونکہ جو بھی باتیں بتائی گئی ہیں ان پر عمل کرنا ضروری ہے، تب ہی آپ اس وظیفے کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ روحانی اجازت کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کمنٹ میں سبحان اللہ لکھ دیں، آپ کو عمل کی اجازت اسی وقت مل جائے گی۔ اللہ والو، آپ نے اپنے کچن میں جو بھی چیزیں ہیں، چاول، چینی، آٹا، یہ ان 3 چیزوں پہ یہ وظیفہ آپ نے کر لینا ہے۔ آپ نے کرنا کیا ہے؟ باوضو ہو کر پاک صاف حالت میں آپ نے جو آپ کے کچن میں چاول پڑے ہیں، ان چاولوں میں سے ایک مٹھی چاول لینے ہیں، اپنے سیدھے ہاتھ میں پکڑ لینے ہیں۔ آپ نے ان چاولوں پر آپ نے ہاتھ میں ہی چاولوں کو رکھنا ہے، اور اول و آخر 3 بار درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ 3 بار درود ابراہیم پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح اللہ صمد کی کرنی ہے، یعنی کہ 100 بار آپ نے اللہ صمد پڑھنا ہے، اور 11 بار آپ نے پڑھنا ہے یا ذوالجلال والاکرام۔ 11 مرتبہ یا ذوالجلال والاکرام، اور آخر میں 3 بار درود ابراہیم پڑھ کے ان چاولوں پر دم کرنا ہے، یعنی کہ پھونک مار دینی ہے۔ ان چاولوں کو واپس ان چاولوں میں ڈال دیں جہاں سے آپ نے یہ چاول نکالے تھے، اور اچھی طرح مکس کر دیں۔ اتنا مکس کریں کہ وہ آپ کو خود بھی پتہ نہ چلے کہ کون سے چاول ایسے ہیں جن پر دم کیا ہے۔ اس کے بعد آپ نے چینی جو آپ کے گھر میں پڑی ہے، چینی میں سے بھی آپ نے ایک مٹھی چینی باہر نکال لینی ہے۔ اس مٹھی کو آپ نے ہاتھ میں، چینی کو اپنے ہاتھ میں ہی رکھتے ہوئے آپ نے اول و آخر 3 بار درود ابراہیم پڑھنا ہے، اور ایک تسبیح اللہ صمد کی، اور 11 بار آپ نے یا ذوالجلال والاکرام، اور آخر میں 3 بار درود ابراہیم پڑھ کے دم کر لیں، یعنی کہ پھونک مار دیں چینی کے اوپر، اور چینی کو بھی واپس چینی والے ڈبے میں ڈال دیں اور مکس کر لیں۔ یہ چینی اب آپ نے اپنے گھر کے استعمال کرنی ہے، چائے میں استعمال کر لیں، دودھ میں، شربت میں، جہاں بھی آپ اس کو استعمال کریں گے، آپ نے اس میں اور چینی ڈالتے جانا ہے اور چینی کو استعمال کرتے جانا ہے۔ آپ نے اس چینی کو، چاولوں کو، ان چیزوں کو ختم نہیں ہونے دینا جس پر آپ یہ وظیفہ کر رہے ہیں، انہی میں لا کر آپ نے اور زیادہ ڈالتے جانا ہے اور ان کو بڑھاتے رہنا ہے۔ اسی طرح آپ نے آٹے کی ایک مٹھی لینی ہے۔ اگر آپ گندم لیتے ہیں تو گندم کے دانے ایک مٹھی لے لیں، اور مٹھی میں 3 بار درود ابراہیم پڑھیں، ایک تسبیح اللہ صمد کی، اور 11 بار ذوالجلال والاکرام پڑھ کے آپ نے آخر میں 3 بار درود ابراہیم پڑھ کے آٹے پر یا پھر گندم پر آپ نے دم کر لینا ہے، اور ان کو بھی آپ نے مکس کر لینا ہے۔ اب یہاں تک تو یہ عمل مکمل ہو گیا۔ اب آپ نے سب سے ضروری کام جو کرنا ہے، ذرا توجہ کے ساتھ سن لیں اللہ والو، ایک چھوٹا سا آپ نے تھیلا بنانا ہے، یعنی کہ آپ کپڑے کا، یاد رکھیں کپڑے کا تھیلا ہونا چاہیے، یہ سفید رنگ کا کپڑا لیں اور اس کا ایک چھوٹا سا بیگ سا سی لیں۔
याद रहे कि प्लास्टिक का बैग ना हो, ना ही आपने शॉपर इस्तेमाल करना है। इस बात का ख़ास ख्याल रखना है। इस सफ़ेद रंग के कपड़े के बैग में आपने थोड़े से चावल उन चावलों में से इस बैग में डाल देने हैं जिस पर आपने दम किया था। सिर्फ चावल ही डालने हैं, चीनी और आटा नहीं डालना। सिर्फ चावल डालने के बाद आपने उस थैले को किचन के दरवाजे के साथ लटका देना है, या फिर उस दरवाजे के साथ लटकाएं जहां से आपके घर में ज़्यादा आमदोरफ्त होती है। आपकी घर में ये अमल मुकम्मल हो गया। अल्लाह वालों, कुछ रूहानी चीज़ें हैं जो हम आपको बता नहीं सकते इस अमल के साथ। इस अमल के करते ही आपके रिस्क में इतनी फरावानी हो जाएगी कि जैसे बरसात में बारिश होती है। आप हैरान हो जाएंगे, इतनी रहमतें आपके घर पर नाजिल होंगी। कभी बेबरकती नहीं होगी, कभी रिस्क की तंगी नहीं होगी। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ कहाँ से रिस्क आपके घर में आ रहा है। अल्लाह वालों, एक बार इस छोटे से अमल को ज़रूर आजमा लें। आप अपनी बहन को दुआएं देने पर मजबूर हो जाएंगे। अल्लाह वालों, महंगाई के इस दौर में हर बंदा रिस्क की तंगी की वजह से परेशान है। कैसे घर की ज़रूरियात पूरी करे, कैसे घर का किचन चलाए। तो आपने अब परेशान नहीं होना। इस वजीफ़े को एक बार लाजमी आजमा लें। बरकतें रहमतें नाजिल होती खुद देखेंगे और मुझे दुआएं देंगे कि मैंने आपको ये अमल बताया है। तो अल्लाह वालों, मेरी जो बहनें हैं उनके लिए ये बड़ा ही मुजरब और आसान सा अमल है। मेरी बहनें इसको अपने घर में लाजमन ट्राई करें और इंशाअल्लाह ताला आपको रिज़ल्ट आपकी मर्ज़ी का मिलेगा। तो अल्लाह वालों, अगर आपको इससे फ़ायदा हो तो दुआओं में मेरा भी